نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اسی کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے اپنے سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے سود کو کھانے سے منع کیا۔ ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا ربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو دگنا اور چگنا کر کے سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اس کے ساتھ دوسری آیت میں اللہ کریم 131 میں فرماتے ہیں واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ تو عرب کے معاشرے میں جہاں اور بہت زیادہ بڑی بڑی بیماریاں موجود تھیں وہاں پر سود کی بیماری بھی عام تھی، اور وہ اس کو کاروبار سمجھ کر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے بیع ہے، کاروبار ہے، ویسے ہی یہ سود ہے کہ ہم چیز خریدتے ہیں، چیز کسی کو دیتے ہیں، اس پر ہم نفع لیتے ہیں، تو وہ اگر جائز ہے تو اگر کسی کو نقد پیسے دے دیے جائیں تو اس پر منافع لے لیا جائے تو وہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ تو یہ ان کی منطق، یہ دلیل تھی کہ چیز خرید کر دے دی تو اس کا منافع کھانا حلال ہے، تو پیسہ دے کر اس کا منافع کھانا کیوں حلال نہیں؟ وہ بھی جائز ہے۔ تو یہ بیماری عام تھی اور یہ استحصال کیا جاتا تھا لوگوں کا کہ کسی نے پیسے لے لیے، بس وہ قرض اس پر چڑھتا گیا، وہ اس قابل ہی نہیں رہتا انسان کہ کبھی وہ اصل جو مال ہے اس کو لٹا سکے، پھر اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، زیادتی کی جاتی تھی، اس کا مال چھین لیا جاتا تھا، جائیداد ہتھیار لی جاتی تھی، اور جو بھی کر سکتا ہے انسان۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ ایسا ہی کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وہ تو حلال سمجھ کے کرتے تھے کافر مشرکین اور یہود جو تھے، یہودی معاشرے میں بھی اس کو برا نہیں تصور کیا جاتا تھا، حالانکہ اس شریعت موسوی میں بھی یہ حرام تھا، سود حرام تھا، لیکن اپنے ٹائم انہوں نے اس کو حلال کر رکھا تھا اور اس کو وہ گناہ نہ سمجھتے تھے، وہ کاروبار سمجھ کر اس کو کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب کریم نے مطلقاً منع فرما دیا۔ اب یہ نص قرآنی سے حکم آ گیا، کیا ایمان والو اب تم سود کو دگنا اور چگنا کر کے مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرا کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے آ جانے کے بعد یہ اس کے علاوہ اور بھی حرمت کے حکم ہیں۔ اب سود کی ممانعت کر دی گئی شریعت مطہرہ میں، اور سود سے ریلیٹڈ کوئی بھی کاروبار ہو اس کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ان چند سالوں میں جس تیزی کے ساتھ یہ سود کا کاروبار پھیلا ہے شاید میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہر گلی ہر محلے میں لوگ ہیں جو لوگوں کو سود پر پیسے دیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بینک کھلے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پر جو لون دیتے ہیں، ان کا بزنس ہی یہ ہے، کاروبار ہی یہ ہے
ایک تو ہے نیشنل بینک جو ہمارے بڑے بینک ہیں، یو بی ایل ہے، الائڈ بینک ہے، جو کاروبار ہیں جن کے، ان کی انویسٹمنٹ ہے جس کو ہم پی ایس ایل اکاؤنٹ کہتے ہیں، پرافٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ، یا اسلامی بینک کا جو انہوں نے فتویٰ لے رکھا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سود سمجھ کر نہیں کھاتے یا سود سمجھ کر نہیں دیتے، وہ منافع دیتے ہیں۔ وہ کیا دیتے ہیں؟ منافع دیتے ہیں۔ بہرحال، اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ جو سود سمجھ کر کھاتے ہیں تو دونوں ہی معاملات میں خرابی۔ سود ہے کیا؟ کہ کسی ضرورت مند نے آپ سے پیسے مانگے، آپ نے اس کو پیسے دے دیے اور ساتھ ہی یہ شرط لگا دی کہ اتنے پیسے تمہیں مجھے واپس کرنے ہیں، اس پیسے کے ساتھ، یا جب تک تو مجھے پیسے واپس نہ کرے گا اتنے پیسے تو ہر مہینے مجھ کو دے گا۔ یہ شرط باندھ دی، یہ شرط باندھ دی۔ اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ جو نفاق فی سبیل اللہ، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھ کو قرضہ حسنہ دے، جی ترغیب جو رب کریم دینا چاہتا تھا نا، یا دینا چاہتے ہیں یا دے رہے ہیں قرآن کریم میں، جا بجا آپ کو یہ معاملہ ملے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو ترغیب دی جاتی تھی، جب اس ترغیب پر انسان عمل کرنا شروع کر دے، اس کو اپنا لے، اس حکمت کو سمجھ جائے، تو پھر سود لینے اور دینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ کبھی اپنے بھائیوں میں بھی آپ نے کبھی یہ سودا کیا؟ سگے بھائی ہوں، سگے بھائی، تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر پیسے مانگے، یار مجھے 10,000 یا 20,000 دے دو، مجھے ضرورت ہے، میں تجھے لوٹا دوں گا، کبھی بھائی نے کہا کہ میں تم سے اتنا اضافہ لوں گا؟ جی کبھی نہیں نہ کہا۔ تو جس کلمے نے ہم کو جوڑ رکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخوۃ المسلمون، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ حرمت کی بات تو ہوگی نا، یہ تو حکم آ گیا، اس میں تو کوئی گنجائش والی بات ہے ہی نہیں۔ اب میں جو بیماری ہے میں وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس بیماری سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو رب کریم نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ میں نے تم کو دیا اسے میری راہ میں خرچ کر۔ کس کو کہا؟ ایمان والے کو۔ یہ خطاب ایمان والوں سے رب کریم کر رہا ہے، اے ایمان والو، جو کچھ میں نے تجھ کو دیا اس میں سے میری راہ میں خرچ کیا کر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو جو وہ اخوت اور مساوات کا جو معاملہ آپ نے دنیا کو دکھایا، جو نمونہ دکھایا، وہ کائنات ارض و سما نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اب ہم نے وہاں سے لینا ہے، ایمان والوں سے۔ ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ ایمان والوں سے لینا ہے۔ اور ایمان والے کون تھے؟ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، جن کو آپ نے تیار کیا تھا، جو آپ کے جان نثار تھے۔ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے آپ، تو لٹا پٹا قافلہ تھا، کسی کے پاس کھانے کے لیے بھی نہ تھا، پہننے کے لیے بھی نہ تھا، پاؤں میں جوتے نہ تھے، ایک ایک چادر تھی کئیوں کے پاس جو لپیٹ رکھی تھی، دن کو اپنا پہن لیتے تھے، رات کو دھو لیتے تھے، رہنے کے لیے جگہ نہ تھی، کھانے کے لیے روٹی نہ تھی۔ تو جس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ۔ آج سے تم دونوں کیا ہو؟ بھائی ہو۔ کہہ دینا بڑی آسان بات ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔ اب میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ تو جب بھائی بنایا گیا تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جس کو اپنا بھائی بنایا، اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ کر کے اس کو دے دیا۔ وراثت میں حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، منہ بولے بھائی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے،
لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو راز تھا نا اللہ کریم نے جو دیا اسلام والوں کو، ایمان والوں کو، نفاق کرنے کا، خرچ کرنے کا، اور پھر بھائی کس نے بنایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تیرا بھائی ہے۔ ویسے تو ہم سب کو بھی آقا نہیں بھائی بنایا نا، کیونکہ ہم کلمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، اسی نسبت سے ہم بھائی ہیں، تو بھائی تو ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا نا جی، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ وہ سمجھ گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس کو میری ماں نے نہیں جنا، لیکن اس کے ساتھ رشتہ جو جوڑا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جوڑا۔ پھر انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، جو کچھ بھی تھا کاٹ کر ادا کر کے بھائی کو دے دیا کہ یہ تیرا ہے۔ جس کے پاس 2 مکان تھے، 1 مکان دے دیا۔ اور ایک صحابی رسول کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ان کے پاس 2 منزلہ مکان تھا، تو انہوں نے نیچے والا پورشن جس میں وہ رہتے تھے وہ اپنے بھائی کو دے دیا، اور اتلے والے پورشن پہ خود چلا گیا کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے انصاری کہ جن کی 2 بیویاں تھیں، اور کئی مہاجرین ایسے تھے جن کے پاس بیویاں نہ تھیں، انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر کہا کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال کائنات میں نہیں مل سکتی۔ تو جس معاشرے میں یہ مواخات جو ہیں، جو بھائی چارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا درس ہمیں دے کر گئے، وہ مواخات جب قائم کر دی جائیں گی تو کیا سود پنپ سکتا ہے ایسے معاشرے میں؟ کبھی نہیں پنپ سکتا۔ اور یہ آیت کریمہ جو ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایمان والے سود کا کاروبار کرتے تھے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ ایمان والے سود کا کاروبار کرتے تھے، ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا جیسے یہود کرتے ہیں، کفار اور مشرکین کرتے ہیں، پیسے کے لالچ میں مال کو دگنا چگنا سود کر کے مت کھانا۔ روکا گیا کیونکہ اس معاشرے میں یہ عام تھا، اس معاشرے میں یہ عام تھا، اس سے روکنے کے لیے خطاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کیا۔ اور پھر آپ کو کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کے بعد اصحاب رسول میں سے کسی ایک نے بھی کوئی سود کا لین دین کیا، ڈھونڈنے سے آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ وہ تھے ایمان والے۔ اب آج ہمارے معاشرے میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے وہ جو بھائی چارے والی بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہم خون کے جو رشتے ہیں نا، ایک ماں کے بطن سے جو جنم لے کر آئے ہیں، ان کے اندر محبت ختم ہو چکی۔ چاہے جا کے کلمے کے رشتے کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے معاملہ، وہ تو بعد کی بات ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ پہلی بات ہے۔ میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے جو کلمے کا رشتہ۔ لیکن چلیں، دنیا کے معاملے میں جو ماں کے بطن سے نکلا وہ تو آپ کا سگا بھائی ہے۔ اب ان 2 سگے بھائیوں کے درمیان بھی اس طرح کا معاملہ برقرار نہیں، تو کلمہ گو کے درمیان کیسے رہ سکے گا؟ تو اللہ کریم نے ساتھ 2 باتیں اور کی۔ یہ خطاب کر کے نا، ایمان والو، سود کو دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ، ساتھ فرمایا اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو کہ اگر تم ان حرکتوں میں ملوث پائے گے تو پھر میری طرف سے کبھی تمہیں کوئی خیر کا پیغام نہیں ملے گا۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ کہ حساب و کتاب لینے والی ذات میں ہوں، دینے والی بھی ذات میری ہے اور لینے والی بھی ذات میری ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس بات سے، اس کام سے باز رہنا اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ سے ڈرا کرو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔
تو اب جو شخص سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنی مرضی قرآن کی تلاوتیں کر لے، جتنے مرضی حج عمرے کر لے، جو اس کے دل میں آتا ہے کر کے دیکھ لے، اب جو رب نے فیصلہ سنا دیا کہ سود کا کاروبار کرنے والا بندہ نہ وہ خدا سے ڈرنے والا ہے، نہ وہ فلاح پانے والا ہے، داڑھی جتنی مرضی لمبی ہو، جبے ہوں، کبے ہوں، عمرے ہوں، حج ہوں، جی رب کی جو بات ہے، اللہ کی جو بات ہے، وہ حتمی اور حق بات ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، سود گناہ کبیرہ ہے کہ جس کی معافی ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کریم آگے آئے گا مضمون، اللہ نے فرمایا کہ جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے میرے ساتھ جنگ کی، کھلی جنگ کی، کھلی جنگ کی۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ایمان والے ہیں، کہتے ایمان والے ہیں، لیکن سود کھانے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، یہ معذرت چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ سود لینے والا، سود دینے والا اور سود کا حساب کتاب لکھنے والا اور صدقہ سے منع کرنے والوں پر آپ لعنت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی کہ جس کو اب تاجدار کائنات نے لعنتی کہہ دیا، اب اس کا کہیں ٹھکانہ ہے؟ انسان کبھی اس بات کو تصور میں لا کر بات کو سوچے کہ ایک طرف میرا رب مجھ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا ورنہ تم فلاح پانے والوں میں تیرا شمار نہیں ہوگا، اور دوسری طرف اللہ کا رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ کام کرے گا تو لعنتی قرار دیا جائے گا۔ تو ہم کتنے خوشی کے ساتھ رب کی ذات کو بھی کسی کھاتے میں نہیں لا رہے اور رسول کی ذات کو بھی کسی کھاتے میں، کہتے ہیں دیکھا جائے گا، یہ کاروبار ہے، یہ کاروبار ہے۔ تو سود کی ہلکی سی ہلکی جو قسم ہے نا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، جو سود کھاتا ہے وہ ایسے ہے 72 کے 73 میں حل اس کے، اگر میں بول نہیں رہا تو اس کے درجے ہیں، اور سب سے کم تر جو اس کا درجہ ہے نا وہ ہے جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ بندہ جو ہے وہ زنا کرے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بتایا جا سکتا ہے، کیا سمجھایا جا سکتا ہے، کیا انسان کے اندر ڈالا جا سکتا ہے کہ اس کی غیرت جاگ جائے؟ اتنا بڑا یہ جرم ہے جس کو ہم نے ہلکا جانا، ہم اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، اور ہمارا سارے کا سارا نظام سود بیسڈ ہے، ربا بیسڈ ہے۔ کوئی ایک نظام ہمارا ایسا نہیں جو سود کے بغیر ہو۔ ہم جو باہر سے پیسہ لیتے ہیں وہ بھی سود پہ لیتے ہیں، ہم جو بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں وہ بھی سود پر لیتے ہیں، اور جو بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں زیادہ تعداد لوگوں کی وہ ہے جو وہ سود لیتی ہے۔ یہ فکس ڈپازٹ جو ہے نا، قومی بچت کی سکیموں میں پیسہ لگا، فکس ڈپازٹ، کہ ایک تو ہے بینک کے ساتھ آپ نے کیا پی ایل ایس اکاؤنٹ کہ بھئی تمہیں نفع ہوگا تو مجھے دے دینا، نقصان ہوگا تو میں تیرے نقصان میں ذمہ دار ہوں۔ اس میں تو گنجائش بنتی ہے، لیکن وہ بھی تب اگر بینک آپ کے ساتھ اس معاہدے میں پورا اترے تو ایک ہے فکس کر لینا، بھائی تیرا کچھ رہے یا نہ رہے، مجھے تو نے ہر 1000 کے پیچھے مجھے 200 یا 300 یا 100 مجھے تو نے ماہانہ دینا ہے۔ تو کون سا ایسا فرد ہے آپ کے معاشرے میں، الا ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر،
جو بینک میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں منافع نہیں لوں گا، میری اصل رقم جو ہے مجھ کو ہیں، دوست ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہیں نہیں، ہیں، موجود ہیں معاشرے میں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہم اس کمائی کو، ہم اس دولت کو جائز تصور کر کے کھا رہے ہیں، اور پھر شکلیں کئی طرح کی ہیں، کئی رنگ بنا رکھے ہیں، کئی شکلیں بنا رکھی ہیں، کئی طریقے اڈاپٹ کر لیے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جس بات سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کائنات ارض و سما میں کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ اس کو جائز قرار دے سکے۔ یہ حلت اور حرمت، یہ دونوں ہی طاقتیں جو ہیں نا، یہ رب کریم کے پاس ہیں یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا کائنات ارض و سما میں کسی اور کو یہ اجازت دی ہی نہیں۔ اب ساری کائنات کے مفتی بیٹھ بھی جائیں تو سود کو وہ حلال نہیں کر سکتے۔ اب رسمیں بیچ میں سے نکالتے ہیں، رستے نکالتے ہیں، بھئی اتحاد کر کے آپ جو اللہ کے احکامات ہیں نا ان کو توڑا نہیں جا سکتا، اتحاد کر کے بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ زنا حرام ہے، آپ کتنا اتحاد کر لیں گے کہ بھئی زنا کسی طریقے سے جو ہے نا اتحاد کر کے اس کو جائز کر لیا جائے؟ جی، شراب حرام ہے، جس کی حرمت اللہ اور اللہ کے رسول نے کر دی، کائنات میں کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ اب یہ میری مرضی ہے، مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو اپنے تئیں حلال کر کے کھاتا رہوں تو کھاتا رہے بھائی۔ اب اللہ کا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے کہ اگر تو یہ کرے گا تو یاد رکھ تو ان لوگوں میں شمار تیرا نہیں ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی تیرا ان لوگوں میں شمار ہے جو فلاح پانے والے۔ تو یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ دنیا، چند دنوں کی دنیا میں کمائی کی خاطر، اپنے دولت کو بڑھانے کی خاطر میں اگر سود پر کام کرنا چاہتا ہوں تو رب کریم ہاتھوں سے پکڑ کر آپ کو نہیں روکے گا۔ اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اپنے محبوب کے ذریعے پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ وہ یہاں پکڑ نہیں کرے گا آپ کی، وہ جب آپ اس کے پاس جائیں گے تب آپ سے پوچھے گا کیا میرا پیغام تم تک نہیں پہنچا تھا؟ رب کریم پہنچا تھا۔ ایک تو وہ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کا تو معاملہ ہی لیتا ہے، ان سے تو پوچھ کچھ نہیں ہوگی، تو سیدھے اس کی سیڑھی فلیٹ ان کی جہنم میں۔ پوچھا ہم سے جائے گا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دائی ماننے والے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا ہاں، تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو ڈرے اس وقت سے کہ جب رب کریم کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہ۔ یہ 4 دن کی زندگی یہ کٹ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کٹ جائے گی، لیکن وہ زندگی ابدی زندگی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہماری بدعمالیوں کے باعث ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا تو پھر کوئی طاقت ہمیں وہاں سے نکالنے والی۔ دنیا میں فقر اور فاقہ، آخرت میں فلاح پانے والوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں استقامت نصیب فرما دے کہ ہم اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو ماننے والے بن جائیں، تاکہ زندگی بھی ہماری بہتر بن جائے اور خاص کر آخرت ہماری بہتر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔